پاکستان ایک بہت ابتر معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم ہاتھ پاؤں مار رہے تھے کہ اس ڈیفالٹ سچویشن سے نکلیں جس کے برنک کے اوپر ہم پہنچ چکے تھے۔ تو پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ پہلے ہی بہت تھن تھی وسائل کے لحاظ سے۔ اس کے اوپر موجودہ جو کلیمٹی آئی اس نے بہت بڑے پیمانے پر ان علاقوں پہ تباہی نازل کی کہ جو روایتی طور پہ بہت کم بارش لیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس کا پیٹرن دیکھیں تو روایتی طور پہ پاکستان میں سیلاب ریورائن فلڈنگ یا جو دریاؤں کی فلڈنگ ہے اس سے آتی تھی، اور وہ دریاؤں کے قریب بستیاں اس سیلاب سے نبٹنے کے لیے مختلف تجربوں کی روشنی میں کسی حد تک تیار ہوتی تھیں۔ لیکن اس دفعہ وہ علاقے نشانہ بنے کہ جہاں پر دریا نہیں گزرتے تھے اور مسلسل 3 ماہ وہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی اور فلیش فلڈز اور پھر پانی کے جو سمندر جمع ہو گئے انہوں نے ان علاقوں کو متاثر کیا۔ تیسری جو ٹریجڈی ہے، اس سیلاب نے پاکستان کے پورسٹ ایریاز کو، جو ہمارے پورسٹ 20 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے 16 اس کے مرکز کے اندر شامل تھے اس تباہی کے۔ تو دس climate disaster hit the poorest of the poor Pakistan, and that way it has turned into a human tragedy. اب یہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ 33 ملین پلس افیکٹ ہوئے، 1700 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا۔ سوال یہ ہے کہ حکومت نے کیا کیا؟ حکومت کی جو رسپانس ہے، پہلی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سکیل کی ٹریجڈی اگر کسی ڈیولپڈ کنٹری کے اوپر بھی آئے تو وہ اس کے انتظامی اور مالی وسائل کا ایک امتحان ہوگی۔ تو پاکستان جو کہ ایک بڑے مخدوش معاشی بحران سے نکل رہا تھا، اس پر جب اتنی بڑی ٹریجڈی آئی تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ امیڈیٹلی حکومت نے نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ حکومتیں وفاقی صوبائی تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی، اور ہمیں جو بھی رسپانس ہے اسے کوآرڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک پازیٹیو سینرجی کریٹ کر سکیں among all the institutions, organizations and arms who are involved in this work. So through NFRCC ہم نے فوج کی رسپانس، فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانس، صوبائی حکومت کی رسپانس، NDMA، PDMA، NGOs، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، ڈیولپمنٹ پارٹنرز، اس سب کو کوآرڈینیٹ کیا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو ایک پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ 2010 کے فلڈز جو اس کے مقابلے میں کم از کم 1/3 کم تھے شدت میں، اگر آپ انسانی اموات کا تقابل کریں تو 2010 میں 2000 سے زیادہ جانوں کا نقصان ہوا تھا، اور اس کے باوجود کہ یہ سیلاب شدت میں 3 گنا زیادہ تھا لیکن 1700 کے قریب انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ اور یہ بنیادی طور پہ بڑی حد تک جو ارلی وارننگ سسٹمز تھے نیچے، یا آبادیوں کو نقل مکانی کرنا یا سیلاب کے راستے سے ہٹانے میں جو کوشش کی گئی، اس نے جانی نقصان کو کافی نسبتاً کم کیا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے فی الفور بسپ کے ذریعے، وفاقی حکومت نے 70 ارب روپے 2 ملین سے زیادہ خاندانوں کے لیے وقف کیے تاکہ یہ لوگ جو ایک ڈسٹریس میں ہیں ان کو خوراک کے لیے اور بنیادی ضرورتوں کے لیے کیش ڈسبرس کیا جائے، اور یہ تقریباً 80% چند دنوں کے اندر ڈسپرس ہوا، اور ایک بڑے ایفیشینٹ میکنزم کے ساتھ، جس سے ان کو ایک فوڈ سیکیورٹی دستیاب ہوئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ سیلاب کے دوران جو اموات ہیں اس میں نمایاں ہمیں کمی نظر آتی ہے۔ تیسری چیز جو ایک اہم ہے کہ ہم سب کا یہ خطرہ تھا اور خوف تھا کہ جتنا بڑا سکیل ہے، خدا نہ خواستہ ڈینگی، ملیریا اور کولرا ایک بہت بے قابو چیلنج کی صورت میں
ہمارے سامنے آ سکتا ہے اور یہ بہت بڑے اسکیل کے اوپر پھیل سکتا ہے، لیکن تمام جو ایجنسیز تھیں انہوں نے اس پر کام کیا، اور ایک محدود حد تک جو کہ پوسٹ فلڈ سچویشنز کے اندر یہ بیماریاں پھیلتی ہیں ان کا ہمیں نظر آیا ٹرینڈ، لیکن ہم اس پہ جلدی قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، اور جو انسانی جانیں پوسٹ فلڈ بیماریوں کے نتیجے میں بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، ہم اسے قابو کافی حد تک کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں گا کہ تقریباً 20,000 سے زیادہ فوج کے جوان ڈپلوائے کیے گئے، جنہوں نے ایئر فورس کی مدد سے، نیوی کی مدد سے ایک بہت ایفیشینٹ ریلیف آپریشن رن کیا، جس سے کہ اس ریلیف اور ریسکیو آپریشنز کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو ان کی جانی نقصان کو ہم بڑی حد تک کنٹرول کرنے میں ناکام رہے، اور لوگوں کو بروقت ریسکیو کرنے میں بڑی مدد ملی۔ اس کے ساتھ ہی جو اب ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کو کرتے ہیں، لیکن میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ ہمارے انتظامیہ کے جو بھی حالات ہوں، ہمارے محکموں کے جو بھی حالات ہوں، ایک ریمارکیبل ایفرٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے افسروں نے، محکموں کے افسروں نے کی۔ بلوچستان جو کہ تمام ملک کے ساتھ کٹ چکا تھا، اس کو 15 دنوں کے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے انجینئرز نے اس کے رابطے جو ہیں وہ تمام صوبوں کے ساتھ اور جو میجر شاہراہیں تھیں ان کو بحال کیا۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، شمالی علاقوں میں جو سڑکیں ٹوٹی تھیں، بجلی بلوچستان کی کٹ گئی تھی چونکہ اس کے فیڈر اور اس کے جو ٹرانسمیشن ٹاورز تھے اور اس کے جو گریڈز تھے بری طرح متاثر ہوئے۔ 15 دنوں کے اندر اس کو بھی ایک ریمارکیبل ایفرٹ کے ذریعے لوگوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے، چونکہ جہاں پانی کے اندر یہ ٹاورز ہیں اور جہاں پہ گریڈ سٹیشنز ہیں ان تک پہنچنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا، لیکن پاور ڈویژن نے بہت محنت کے ساتھ، وزیر اعظم نے تمام فیڈرل سیکرٹریز کو، ایڈیشنل سیکرٹریز کو، جوائنٹ سیکرٹریز کو میدان میں بھیجا، اور 15 سے 20 دنوں کے اندر ہم بجلی کے بھی 80% جو کنیکشنز ہیں وہ ریسٹور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح ریلوے جو ہے وہ ہماری جو ML1 ہے، کراچی سے پشاور نارتھ ساؤتھ مین آرٹری ہے، یہ بھی اننڈیٹ ہو گئی تھی اور یہ بھی اس کا رابطہ کٹ گیا تھا، لیکن ریلوے کے انجینئرز نے بھی ریمارکیبل طریقے سے کم مدت میں اس ٹریک کو اوپر کیا، ریز کیا، اور کارگو سروس کو انیشلی بحال کیا، اور اس کے بعد پھر پیسنجر سروس کو بھی ریسٹور کیا، اور ہم نے تقریباً 4 ہفتوں کے اندر ریلوے آپریشنز بھی ریسٹور کر دیے۔ تو یہ وہ کچھ ایسی سٹوریز ہیں کہ جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یقیناً ہم میں بہت سی کمیاں بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے سٹرکچرز نے اس تباہی کو، اس آفت کو فیس کیا ہے، یہ بہت زیادہ نقصان کا موجب ہو سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو رسپانس ہمارے افسروں نے، ہماری انتظامیہ نے، ہمارے سول سوسائٹی نے، ہماری NGOز نے، ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے مل کر کی ہے، ہم بڑی حد تک نقصان کم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ریکوری اور ریہیبلیٹیشن کے اندر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ 9 ارب روپے کا گندم کا بیج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے ان علاقوں میں جو چھوٹے کسان ہیں، تاکہ وہ اپنی گندم کی فصل کاشت کر سکیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں اگلے سال کا بیج سٹاک کرتے ہیں، لیکن جب سیلاب آیا تو وہ سارا ان کا بیج بہا کے لے گیا، تو اس لیے حکومت ان کو مفت بیج بھی دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی اگلی فصل کاشت کر کے لائیولی ہوڈز میں واپس آ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل کو فراہم کر کے ان کسانوں کے لیے سود کے بغیر قرضے ان کو دیے جائیں تاکہ یہ کھاد اور بیج بہتر مزید لے سکیں، اپنے لیے لائیولی ہوڈز کو ریسٹور کر سکیں، اور خاص طور پہ جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹیز کو ریچ آؤٹ کر کے ان کو دوبارہ لائیولی ہوڈز میں لے کر آئیں۔ لیکن ہیر آئی مسٹ سے کہ اب یہ جیسے کہا گیا یا لوگ کہتے ہیں
کہ حکومت جو ہے خود نہیں کر رہی اور باہر لوگوں سے مدد مانگ رہی ہے. ہم لوگوں سے مدد نہیں مانگ رہے. یہ مغربی دنیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کے معیار زندگی کی, the quality of life that G20 countries are enjoying today, the poorest of the poor people have paid the price for that quality of life. So this is not a charity, this is not an aid, this is climate justice, which demands that these countries must contribute towards rebuilding of Pakistan's economy, جو کہ ہم اپنے وسائل سے اتنی بڑی ڈسٹرکشن جو ہمارا ابھی پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ ہوا ہے, اس کے مطابق $32 ارب سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا سائزبل نقصان ہے کہ اس میں ہم سب جو دوست ملک ہیں ان کی مدد کے ساتھ, ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ, ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ. لیکن ابھی نومبر میں ڈونرز کانفرنس ہے جس کے سامنے ہم یہ پریزنٹ کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا امتحان ہوگا کہ جو انہوں نے سالیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے کہ کیا وہ اپنی جیب بھی اس سالیڈیرٹی کے ساتھ اس تناسب سے کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کہ انہوں نے جذبات کیے ہیں وہ یقیناً مدد کریں گے. لیکن ہیئر آئی مسٹ سے کہ آئی ایم ایف جو ہے جس کے ہم پروگرام میں ہیں, ان کے ساتھ ابھی ہمارا ایک تنازع چل رہا ہے, چونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں پابند کیا ہوا ہے کہ ہم ترقیاتی بجٹ کا 40% حصہ جو ہے وہ لاسٹ کوارٹر میں خرچ کرنے کے پابند ہیں. اور ہم اگر اپنے وسائل سے آج ترقیاتی بجٹ سے اپنے سیلاب کی تباہ کاری کے لیے پیسے خرچ کرنے چاہیں تو our hands are tied by IMF agreement which was not signed by us but signed by the previous government, جس کو ہمیں فالو کرنا پڑ رہا ہے. and I hope کہ IMF کا جو دل ہے وہ ضرور اتنا نرم ہوگا کہ وہ ہمیں اجازت دیں گے کہ وہ 40% جو ترقیاتی بجٹ کی انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہمیں آخری کوارٹر میں خرچ کرنا ہے, اسے ہمیں وہ دوسرے اور تیسرے کوارٹر میں خرچ کرنے کی اجازت دیں گے, چونکہ جو لوگ سیلاب میں تباہ ہوئے ہیں وہ سال کے آخری کوارٹر کا انتظار نہیں کر سکتے, انہیں مدد آج چاہیے. اور یہ وہ مدد ہے جو مغربی ممالک کا فرض ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کی کریں کہ وہ ہمیں اس بندش سے آزاد کرائیں کہ that condition that we will spend 40% of our PSDP in the last quarter is unfair, is unjust, and government of Pakistan should be allowed that it can spend most of its development budget in second and third quarter to help these flood victims. So I can go on and on, but on the whole I would say کہ جو پاکستان کا اس وقت چیلنج ہے وہ ایک گلوبل چیلنج ہے, اور اس میں it is now test of the international community how they stand with us, but government of Pakistan is committed کہ each and every resource that is available at our command we will use for our people. And I also would like to use this platform to make an appeal to the people of Pakistan کہ آپ کے بہن اور بھائی, اب سردی کا موسم آ رہا ہے, جو ڈونیشنز آ رہی تھیں وہ ایک دم اب ٹیپ بہت نیچے آ گئی ہیں, گراف ختم ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید ڈیزاسٹر از اوور. نو, ڈیزاسٹر از ناٹ اوور یٹ. آپ کمبل, لحاف اور گرم کپڑے ان لوگوں کی جو سیلاب سے شیلٹر لیس ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے ان مراکز میں جو فوج نے قائم کیے ہیں یا جس این جی او کے اوپر آپ کا اعتماد ہے اس کے ذریعے آپ بڑی تعداد میں گرم پروٹیکشن کے لیے لحاف اور کمبل ڈونیٹ کریں, تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی ہمارا سیلاب سے متاثر بہن اور بھائی سردی میں نہ ٹھٹرے. حکومت اپنے وسائل پورے لگا رہی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے, ہمیں پاکستان کے عوام کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب. میں فلور جو ہے وہ اوپن کروں گی کویسچن سے, اور میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی
کہ سوال ضرور پوچھے گا، تقریر نہ کریے گا چونکہ ہمارا وقت بہت ہی کم ہے. اور ساتھ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی احسن اقبال صاحب کہ جب ہم سیلاب زدہ علاقوں میں گئے تو زیادہ تر جو تباہ ہوئے ہیں وہ مٹی کے گھر ہیں، تو وہاں پہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں خیمے پہ اور آٹے کی بوری پر محدود نہ کر دو. حکومت سے کہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ریہیبلیٹیشن ان کے گھر بنانے کے لیے ان کے پاس اس وقت کیا منصوبے ہیں؟ جی آپ نے بہت اہم بات کی اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ترجیح ہے کہ ہم ریکنسٹرکشن میں لوگوں کی مدد کریں. اس مقصد کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور فوج کے ذریعے ہم نے ایک مشترکہ جوائنٹ سروے شروع کیا ہے پورے ملک میں، جو اب تقریباً ختم ہو رہا ہے، تاکہ ہم فزیکل سروے کے ذریعے ڈٹرمن کر سکیں کہ کتنے گھر فلی اور کتنے پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ان کے لیے حکومت مالی مدد کرے گی. اور اس کے لیے ہم مالی مدد کے لیے جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور حکومت سندھ نے